بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی 30، کوئی 31 اور کوئی 28 یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے نام کس طرح رکھے گئے، یہ داستان دلچسپ پس منظر رکھتی ہے۔ تو چلیے دوستو، معلومات میں اضافے کے لیے تاریخ میں اس داستان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوری عیسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیوں کے ایک دیوتا جینس کے نام پر رکھا گیا۔ جینس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی، امن میں نہیں۔ دیوتا کے 2 تھر تھے جن سے وہ بیک وقت آگے اور پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی و حال کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ جنیوا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دروازہ۔ یوں جنوری کا مطلب ہوا سال کا دروازہ۔ ماہ جنوری 31 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فروری ایک زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی 28 دن رکھتا ہے، جبکہ لیپ کے سال میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں۔ چنانچہ لیپ کا سال 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر چوتھا سال لیپ کا سال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سورج کرۂ ارض کے گرد اپنے مدار کا سفر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن 3 سال کے دوران اس کا ہر سال 365 دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے، جبکہ چوتھے سال میں 1/4 حصہ جمع کریں تو یہ 1 دن کے برابر بن جاتا ہے۔ یوں 1 دن زیادہ جمع کر کے یہ 366 دن کا یعنی لیپ کا سال مکمل کہلاتا ہے۔ لفظ فروری بھی لاطینی زبان فیبرم سے اخذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے پاکیزگی کا ذریعہ۔ مارچ اس مہینے کا نام رومی دیوتا مارس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مارس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا۔ رومی دیومالا کے مطابق اس کے راتھ میں انتہائی منہ زور گھوڑے جبتے تھے۔ راتھ میں دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا تھا۔ نیزے کی یعنی کا رخ آسمان کی طرف ہوتا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی۔ دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوتا۔ اہل روم اسے سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق بارش، بجلی، بادل اور گرج چمک سب مارس دیوتا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مہینہ بھی 31 دنوں پر مشتمل ہے۔ لفظ مارچ لاطینی زبان کے لفظ میٹرس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی لفظ سے سیارہ مریخ کا نام مارس بھی بنایا گیا۔ مارچ کے مہینے میں عموماً موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ اپریل یہ مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہے۔ اپریل لاطینی زبان اپریلس سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والا، آغاز کرنے والا۔ اس مہینے میں چونکہ نئے پودوں اور درختوں کی نشوونما کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے دیوی دیوتا نہیں بلکہ بہار کے فرشتے سے منسوب کیا گیا۔ مئی یہ سال کا 5واں مہینہ ہے جو 30 دنوں کا ہے۔ اس مہینے میں بھی بہار کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں۔ لفظ مئی انگریزی زبان میں فرانسیسی لفظ مئی سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ مائس سے اخذ شدہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوی مایا کے نام پر رکھا گیا۔ رومیوں کے نزدیک اس وسیع و عریض زمین کو دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں مایا دیوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ جون اس مہینے کا نام بھی ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا ہے۔ البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کے مشہور شخص جونیلیس کے نام پر رکھا گیا، جو 9 دیوتاؤں کے سردار جیوپیٹر کی بیٹی تھی، جبکہ جونیلیس ایک بے رحم شفاق انسان تھا۔ اس مہینے کا نام دیوی دیوتا نہیں بلکہ روم کے ایک مشہور حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا۔ ایک زمانے میں یہ 5واں مہینہ تھا۔ جولیس سیزر قدیم روم کا مشہور شہنشاہ تھا۔
مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے جولیس سیزر پر ایک ڈرامہ بھی لکھا۔ اگست سال کا 8واں مہینہ، اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ پہلے یہ 6واں مہینہ تھا، چونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے کیا جاتا تھا اور کل 10 مہینے ہوتے تھے، یعنی مارچ تا دسمبر۔ وہ اس طرح کہ قمری سال اور شمسی سال کے مہینوں میں فرق ہوتا تھا۔ قمری سال کے تو 12 مہینے ہوتے تھے، جبکہ شمسی سال کے 10 ماہ بنتے تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 مہینوں کا اضافہ کیا گیا، جنوری اور فروری۔ یوں شمسی سال میں بھی 12 مہینے ہو گئے۔ شمسی سال میں اضافے کے بعد اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ آگسٹس کے نام پر رکھا گیا۔ اس مہینے میں پہلے 29 دن تھے، بعد میں جولیس سیزر نے 2 دن اضافہ کر کے 31 دنوں کا مہینہ کر دیا۔ پہلے رومی شہنشاہ آگسٹس کا نام کچھ اور تھا۔ جب اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیے تو رومی لوگ اس کے اتنے گردیدہ ہوئے کہ اسے آگسٹس کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس نام کا مطلب ہے دانا، دانشمند۔ چنانچہ اس مہینے کو اگست کے نام پر اگست کہا گیا۔ ستمبر، یہ مہینہ 30 دن رکھتا ہے۔ لاطینی زبان کے لفظ سیپٹ سے بنا، جس کا مطلب ہے 7واں۔ ستمبر کا مطلب ہے 7واں مہینہ، مگر پھر کیلنڈر کی نئی ترتیب سامنے آئی تو یہ 9ویں درجے پر چلا گیا۔ اکتوبر، لاطینی میں 8 کو اوکٹو کہا جاتا ہے، اس سے سال کے 8ویں مہینے کا نام اکتوبر رکھا گیا۔ اکتوبر کا مطلب ہے 8واں مہینہ، اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ پہلے یہ 8واں مہینہ کہلاتا تھا، اب یہ 10واں مہینہ ہے۔ نومبر، اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ لاطینی زبان میں 9 کو نوم کہتے ہیں، اسی نام سے مہینے کا نام نکلا۔ نومبر کا مطلب ہے 9واں مہینہ۔ ستمبر کو 7واں، اکتوبر کو 8واں، نومبر کو 9واں مہینہ اس وقت کہا گیا جب جنوری اور فروری کے مہینے سال میں شامل نہیں تھے۔ بعد میں ان مہینوں کے نام تو وہی رہے، البتہ ستمبر 9واں، اکتوبر 10واں، نومبر 11واں مہینہ بن گئے۔ دسمبر، یہ مہینہ 31 دن رکھتا ہے۔ لاطینی زبان کی گنتی میں 10 کا مطلب ہے دسم۔ اس لفظ کی مناسبت سے 10ویں مہینے کو دسمبر کہا گیا۔ اب یہ سال کا 12واں مہینہ ہے۔ رومی کب کے اس دیوی دیوتاؤں کے میتھولوجی کو ترک کر کے عیسائیت اختیار کر چکے۔ اب ان کے نزدیک یہ صرف قصے کہانیوں کی حد تک رہ گیا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ہندو میتھولوجی جو رومن سے بھی زیادہ مضحکہ خیز، بہم، تہمات پر مبنی ہے کہ جن کو پڑھ کر ہی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ ہندو اس پر نہ صرف اندھا عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ ان کے نظریات میں بھی مزید شدت پسندی آتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔